المیہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، اور کہیں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کئی مقامات ایسے ہیں جہاں پر مسلمانوں پر جنگ مسلط کی گئی ہے، اور اس بار برادر ملک ایران بھی ایسی ہی صورتحال سے گزر رہا ہے، اور میں ہر روز اپنے ہونے والے شو میں اس متعلق کوشش کرتا ہوں کہ بات لازمی طور پر کروں، کیونکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ایران اپنے طور پر ریٹیلیٹ کر رہا ہے، اور ابھی ظاہر ہے کہ ایک خبر گزشتہ روز بھی سوشل میڈیا کی زینت بھی بنی، اور ویسے بھی اس کو رپورٹ کیا گیا کہ ایک نئے میزائل سے ایران نے وار کیا اسرائیل پر، اور وہ اسرائیلی اور وہ ویسٹرن میڈیا جو کہتا تھا کہ بس کچھ دن کی بات ہے، 3 دن میں ایران کے بیلسٹک میزائلز کا ذخیرہ ختم ہو جائے گا، لیکن کبھی شہاب، کبھی کون سا میزائل، اور اب سجیل میزائل بھی فائر کر دیا ہے ایران نے اسرائیل کے اوپر، اور کہا یہ جاتا ہے کہ وہ ایسا اس کے اندر سائبر وارفیئر کو استعمال کیا ہے، یا ایسی کوئی ترکیب لڑائی ہے کہ وہ ریڈار سے بھی غائب ہو گیا اور اس نے کافی نقصان پہنچایا۔ تو اسرائیل اس وقت تلملا رہا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے امریکہ اس کی جنگ میں کود پڑے، لیکن ایسا ہو نہیں پا رہا۔ اور ابھی کچھ دیر پہلے کی خبر تھی، بریکنگ نیوز بھی چلی تھی کہ امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے جو وال اسٹریٹ جرنل سے متعلق بات کی گئی تھی، اور جو وال اسٹریٹ جرنل نے کہا تھا کہ پرائیویٹلی ٹرمپ نے اپروو کیا ہے وار سے متعلق پلان، تو وہ اس کے اوپر جناب علی عمل نہیں ہو سکا۔ تو ایک تو سچویشن یہ ہے، دوسری جانب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اب کہانی کافی آگے بڑھ گئی ہے، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ ایک جانب وہ اسرائیل جس نے غزہ کے 36 ہسپتالوں کو تباہ و برباد کر دیا، غزہ کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر صرف 4 ہسپتال اس وقت آپریشنل ہیں، WHO کے مطابق وہاں پر تقریباً 100 سے زائد ہیلتھ کیئر سینٹرز اور اس کے علاوہ پیرامیڈکس اور باقی سٹاف پر حملے کیے گئے تھے، لیکن ایک اسرائیلی ہسپتال پر حملہ ہوا تو اسرائیل تلملا رہا ہے، اور آج تو اس نے اتنی بڑی دھمکی دے دی کہ ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں، جو رہبر اعلیٰ ہیں، ان سے متعلق اسرائیلی وزیر دفاع کا جو اسٹیٹمنٹ آیا ہے وہ اتنا شرمناک ہے، ان کو ایلیمنیٹ کرنے کی بات کی ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ لیکن سوال یہاں پر کئی اٹھتے ہیں کہ اگر ایران کے ساتھ یہ سلسلہ جاری رہا، اگر مذاکرات کی بات نہیں بنی، اگر اس پہ باقی قوتیں بھی کود گئیں جو کہ دھمکیاں دے رہی ہیں، تو اس کے بعد واٹ از گوئنگ ٹو بی نیکسٹ؟ اور یہ پیٹرن آج کا نہیں ہے، یہ اس سے پہلے کا بھی ہے، اس سے پہلے بھی ایسا ہی ہوتا رہا، اور مختلف ادوار میں ظاہر ہے کہ کبھی عراق میں ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کو لے کے بات ہوتی رہی، کبھی کچھ اور معاملات پر بات ہوتی رہی، لیکن عراق کو، لیبیا کو، باقی ملکوں کو کس طرح سے نشانہ بنایا گیا اور اس پر مختلف سابق صدور اور عالمی رہنماؤں نے کیا باتیں کی، میں چاہوں گا کہ آپ ذرا وہ دیکھیے۔ The United States knows that Iraq has weapons of mass destruction. Saddam Hussein must not be permitted to resume producing weapons of mass destruction. Saddam is in breach of are there for a purpose. He is, without any question, still trying to develop that chemical, biological, potentially nuclear capability. Intelligence gathered by this and other governments leaves no doubt that the Iraqi regime continues to possess some of the most lethal weapons ever devised. This regime has already used weapons of mass destruction. This resolution marks the beginning of the end of the Libyan chemical weapons program. It grants the legal authorization necessary for the organization to remove chemical precursors of those weapons from Libya. The international community cannot ignore the ongoing threat from the Assad regime's stockpiles of chemical weapons. We have to remember that Syria has the biggest supply of chemical weapons anywhere in the world. We now have is evidence that chemical weapons have been used inside of Syria. تو آپ نے ذرا دیکھا، یہ ذرا سی ہماری اصل میں بڑی مختصر سی یادداشت ہوتی ہے، شارٹ ٹرم ہماری میموری ہوتی ہے، اور ہمیں اس کے بعد یاد نہیں رہتا کہ ماضی میں کیا ہوتا رہا ہے۔ تو یہ پیٹرن چینج نہیں ہوا، یہ جنگ ہماری دہلیز تک پہنچ چکی ہے، ہمارے دروازے تک پہنچ چکی ہے۔ سوال یہی ہے کہ اگر آج ایران کو کرمبل کر دیا گیا، کبھی ایٹمی پروگرام کی بات ہوتی ہے، اور اس ایٹمی پروگرام کی جس کے بارے میں IAEA کا خود سے یہ کہنا ہے کہ ایران نیوکلیئر ہتھیار نہیں بنا رہا تھا، ایران کا ایٹمی بم بنانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن وہاں پر حملہ کر دیا جاتا ہے، اور کبھی رجیم چینج کی بات ہوتی ہے، تو یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ معاملات کہاں تک جا رہے ہیں۔ دوسرا، ایک بڑے زبردست قسم کے صحافی ہیں، الجزیرہ سے ان کا تعلق ہے، مہدی حسن، اور وہ اکثر ایکسپوز کرتے رہے ہیں خاص طور پر یہ جو منافقت ہے ویسٹرن میڈیا کی، اور خاص طور پر اسرائیل کی اور باقی ایسے ممالک کے جو مسلمانوں کو اپنا دشمن تصور کرتے ہیں، تو کس طریقے سے وہ ایران کے مبینہ ایٹمی پروگرام جس پر ایران کو کرٹیسائز کیا جاتا رہا اور اسرائیل کی معصومیت کا پردہ چاک کرتے ہیں، ذرا میں چاہوں گا آپ دیکھیں۔
How many nuclear weapons does Iran have as of today? Right now, I hope none. How many does Israel have? No idea. How many nuclear weapons does Israel have? Because know. experts say it's anywhere between 80 and 400. So what? So what? Yeah, so what? Has Israel ever threatened... Do you recognize the hypocrisy of Israel having a secret illicit nuclear weapons program that it won't open up its doors to and won't talk about, and then lecturing everyone else in the region about nuclear weapons? Absolutely not. You know why? اور اس کے ساتھ ہی ایک بڑی اپڈیٹ اور بڑی ڈیولپمنٹ جو ہوئی وہ یہ تھی گزشتہ روز فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات ہوئی اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اظہار تشکر کے لیے بلایا تھا اور دعوت دی تھی، اور یہ ہسٹری میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب کو وہاں پر بلایا گیا، اور جس طریقے سے اس کے بعد ایران سے متعلق بھی ہم نے رویہ دیکھا وہ نرم دیکھا، اور خاص طور پر اس سے پہلے یہ تاثر جا رہا تھا کہ امریکہ بس جنگ میں کودنے ہی جا رہا ہے، لیکن بڑی 2 گھنٹے تک یہ ملاقات جاری رہی، اور ٹرمپ صاحب نے اس ملاقات سے متعلق کیا اظہار خیال کیا، تھوڑا سا اس کا آپ کو جھلکاتے ہیں اور پھر پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اپنے مہمانوں کا تعارف بھی آپ سے کرائیں گے۔ Mr. President, in your meeting today with the Chief of Staff of the Pakistani Army, did you talk about Iran? Yeah, well, they know Iran very well, better than most. The reason I had him here, I wanted to thank him for not going into the war, ending the war. 2 nuclear powers, big nuclear powers. They decided not, so I was honored to meet him today for working a trade deal with Pakistan. تو چلیں جی اب ذرا بات کر لیں گے اس پہ، ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں ان کا تعارف آپ سے کروائے دیتے ہیں۔ جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم، اور اس کے ساتھ ساتھ ایئر مارشل ریٹائرڈ عامر مسعود صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، بہت شکریہ آپ کا بھی۔ جنرل